بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ویس ویژن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم دبئی ایئر شو 2025 کی سب سے اہم خبروں کا جائزہ لیں گے، جس میں شامل ہے انڈیا کے تیجس طیارے کا حادثہ، پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے شاندار مظاہرے اور ان الزامات کا تجزیہ جو بھارتی ریٹائر افسران اور میڈیا نے امریکہ کے خلاف لگائے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بھارت کے دعوے زمین بوس ہوئے اور پاکستان کی پیشہ ورانہ کارکردگی نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ بھارتی میڈیا نے حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے۔ ریٹائر جنرل GD بخشی اور ارنب گوسوامی کے بیانات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تیجس امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے انجن سے چلتا ہے اور انجن کی تاخیر یا کمی نے دفاعی تیاری میں خلا پیدا کیا ہے۔ گوسوامی اور دیگر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت نے نئے انجنوں کی فراہمی سست کی اور بھارت نے $1 ارب ادا کیے۔ یہ الزامات غیر تصدیق شدہ اور قبل از وقت ہیں کیونکہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ایسے بیانات بھارت کے عوام کو اصل مسائل سے ہٹانے اور میڈیا ہائپ پیدا کرنے کے مترادف ہیں۔ دبئی ایئر شو میں تیجس کا حادثہ اور پائلٹ کی ہلاکت بھارت کی دفاعی صنعت کی کمزوری اور نظام میں موجود سٹرکچرل فلو کو ظاہر کرتا ہے۔ پرواز سے قبل بھی کچھ ایسی تصویریں آئی ہیں جس سے طیارے کے سٹرکچر میں واضح نقائص تھے اور اس کا کوئی آئل وغیرہ لیک ہو رہا تھا، مگر تشہیری فائدے کے لیے طیارے کو اڑایا گیا۔ بھارت کے سیلف پروموشن اور میڈیا ہائپ کے دعوے حقیقت میں ناکام ہوئے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ میڈیا ہائپ یا بیانیہ سازی حقیقت کو چھپا نہیں سکتی۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کے شاندار کرتب دکھائے۔ پاکستانی پائلٹ کی مہارت، ڈسپلن، پروفیشنل نے بین الاقوامی ڈیلیگیشن کی توجہ اپنی طرف حاصل کی۔ پاکستان کی کریڈیبل فائرلیس ڈسپلے بھارت کے حادثے کے برعکس نظر آئی۔ سابقہ ایئر شو میں بھی پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ڈیفنس کیپیبلٹی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے پروفیشنلزم نے عالمی سطح پر ایک مثبت تاثر پیدا کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تربیت اور منصوبہ بندی کے بغیر صرف میڈیا ہائپ کچھ نہیں۔ کچھ ریٹائر انڈین افسران نے امریکہ پر الزام لگایا، جیسے جنرل DG بخشی نے کہا ہے کہ طیارے کے انجن خراب تھے، لیکن امریکی ماہرین اور بین الاقوامی ایوییشن آبزرور کہتے ہیں کہ یہ دعوے غیر تصدیق شدہ ہیں۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور الزامات قابل از وقت ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات اور ایوییشن کریڈیبلٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہر حادثے میں فیکچول انویسٹیگیشن ضروری ہے، نہ کہ میڈیا ہائپ اور سیاسی دعوے۔ پاکستان کے شاندار مظاہرے اور پروفیشنلزم بمقابلہ بھارتی پروموشن، سیلف پروموشن، غیر ذمہ دارانہ الزامات اس بات کی واضح تصویر پیش کرتی ہیں کہ میڈیا ہائپ اور غیر تصدیق شدہ بیانات حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔ یہ حادثہ سکھاتا ہے کہ ٹریننگ، انجینئرنگ اور کمانڈ سٹرکچر میں کس قدر خامیاں ہیں، کس قدر کمزوریاں ہیں جو ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے، جن کو صرف میڈیا کا سہارا لے کر یا ٹاک شو میں بلند و بانگ دعوے کر کے چھپایا نہیں جا سکتا۔ دبئی ایئر شو 2025 نے پاکستان کی فضائی کریڈیبلٹی کو بڑھا دیا ہے، جس وجہ سے پاکستان کو دوست ممالک نے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی ظاہر کی اور اس کے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ دوسری طرف بھارت کے تیجس حادثے نے غیر ذمہ دار دعووں کو بے نقاب کیا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ویریفائڈ سورسز اور آفیشیل اپڈیٹ پہ بھروسہ کریں۔ پاکستان اور امریکہ کے موقف فیکچول اور پیشہ ورانہ ہیں، جو بین الاقوامی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس قدر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں انڈیا کے ریٹائر جرنیل، ایک ریکارڈ ہوتے ہوئے ٹاک شو میں کہ اس طیارے کو گرانے کا ذمہ دار انڈیا ہے، انڈیا نے ہمیں غلط انجن دیے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے ایک اردو محاورہ یاد آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔
تو طیارے یہ خود اڑا نہیں سکتے ہیں، پائلٹوں کو تربیت کی کمی ہے۔ اس سے پہلے بھی فرانس نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مائی میں ہونے والے جھڑپ میں جو رفیل طیارے گرے ہیں وہ طیاروں کی کوئی کمی یا کمزوری نہیں تھی، ان کو اڑانے والے پائلٹ جو ہے نا وہ تربیت یافتہ نہیں تھے۔ تو اس سے دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے جھڑپ میں انڈیا کو واضح شکست ہوا ہے اور پاکستان جو ہے نا برتری میں تھا، پاکستان نے فتح حاصل کیا ہے، اس کا مطلب اور مقصد یہی بنتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہے ناظرین، پاکستان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج ہماری کس قدر دفاعی منزلیں طے کر رہا ہے اور دفاع ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف کی انتھک کوششوں سے کس طرح ہمارے معیشت کو سہارا ملا ہے۔ ہمارا معیشت ایک دفعہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دیوالیہ ہو رہے تھے، تو یہ دونوں ہمارے عسکری قیادت فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کی پیشہ ورانہ قیادت اور شہباز شریف کی محنت رنگ لے آیا، پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، اور مائی کے جھڑپ میں انڈیا کے ساتھ ہم نے کس قدر برتری حاصل کی، اور اس کے بعد دبئی ایئر شو میں ہمارے JF تھنڈر نے پوری دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کو دیکھ کر دوست ممالک بھی آرڈر دینے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ ہم دفاعی صنعت میں فضائی صنعت میں خود مختار ہونے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، ہم لڑاکا طیارے اپنے انڈیا میں خود بنائیں گے، تو وہ دعوے طیارہ گرتے ہی زمین بوس ہو گئے، اور پوری دنیا میں انڈیا کی جو بدنامی ہوئی ہے اور ان کے فضائیہ کی بدنامی ہوئی ہے، یہ کس قدر ناظرین آپ خود دیکھیں، حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ادھر ہی طیارے کا انجن لیک ہو رہا تھا، پتہ نہیں کس طرح کا طیارہ انہوں نے شو میں بھیج دیا ہے، اور وہ فوجی کو بھی پائلٹ کو بھی مجبور کیا ہے، ایسا کھٹکارا پٹا کر ٹیچر طیارہ اڑانے کے لیے مجبور کیا ہے، جو اڑتے ہی زمین بوس ہو گیا ہے، اور بھارت کا دفاعی صنعت بھی دھڑام سے نیچے آ کے گرا ہے، اور طیارہ سازی جو مقامی طور پہ انڈیا طیارہ سازی کرنے جا رہا تھا، وہ بھی اس کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ تو پاکستان نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، تو اس لیے ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زندہ باد، پاک فضائیہ زندہ باد، وزیر اعظم شہباز شریف زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس طرح کی مستند خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مستند خبریں ملتے